بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں خواجہ متین. آج ہم بات کریں گے پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات اس وقت تک شروع کیوں نہیں ہو سکے, کون سی وجہ ہے کہ یہ مذاکرات تاخیر کا شکار ہوئے ہیں. دوسری جانب جو سول نافرمانی کی کال دینے جا رہی تھی پی ٹی آئی, اس میں کچھ ڈیلے آ گیا. اس کی وجوہات بھی جانیں گے کہ کیوں, کتنا ڈیلے ہے, یہ کب تک شروع ہو سکتی ہے, اسی سال شروع ہو سکتی ہے یا پھر 2025 تک ہمیں اس کا انتظار کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ بھی سالس بن کر سامنے آئے ہیں, جن کو بانی پی ٹی آئی نے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل آنے کی دعوت دے دی ہے. اور وہاں کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں اس وقت ایک دفعہ پھر تبدیلی کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. اس میں سچ کتنا ہے اور افسانہ کتنا, یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ایڈیٹر کشمیر ٹائمز عابد عباسی. کیا حال ہے حضور, آپ نے وقت دیا؟ السلام علیکم خواجہ صاحب. اچھا سر, یہ بتائیں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی حکومت کے مذاکرات ہیں, ایک بڑا اچھا ماحول بن گیا تھا, پھر کچھ شرائط سامنے آ رہی ہیں, کوئی حکومت کچھ شرائط کی بات کر رہی ہے, کچھ پی ٹی آئی کی شرائط ہیں, یہ ابھی تک باضابطہ طور پر کیا چیز رکاوٹ ہے جو مذاکرات شروع نہیں ہو سکے؟ دیکھیے, رکاوٹیں تو بہت ساری ہیں پی ٹی آئی کی جانب میں جو ہمیں تو دکھتی نظر آتی ہیں, لیکن پی ٹی آئی جو پارلیمان کا پلیٹ فارم استعمال کرنا چاہ رہی تھی وہ ایک درست سسٹم ضرور ہے. لیکن اب حکومت کو خدشہ یہ ہے کہ ہم مذاکرات سٹارٹ کریں تو پتہ لگے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات کے لیے آگے نہ بڑھے, پھر یہ پتہ لگے کہ جو ان کی کمیٹی مذاکرات کے لیے آ رہی ہے وہی کمیٹی نہ رہے اور خان صاحب نئی کمیٹی کو تشکیل دے دیں. لیکن خان صاحب کی پتہ کیا خواہش ہے؟ خان صاحب کی خواہش یہ ہے کہ جو مذاکرات ہوں خان صاحب کے ساتھ براہ راست ہوں. تب خواہش ان کی یہ ہے. دیکھیے, اس کے بغیر حل نہیں ہے. میں آپ کو بڑا درست بات بتاتا ہوں. خان صاحب چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے. انہوں نے بارہا اس بات کا تذکرہ وہ کر چکے ہیں کہ میرے ساتھ بات وہ کرے جو دوسری طرف سے مجھے ریلیف دے سکے یا بات کر سکے آگے. مجھے بتائیں, گورنمنٹ ہمیشہ یہ کہتی آئی کہ آپ ہمارے ساتھ بات چیت کریں. اب پی ٹی آئی کے اندر دھڑے بن گئے. ایک وہ ہے جو مذاکرات کر رہا ہے بریسٹر گوئر صاحب کی سربراہی میں, چونکہ وہ چیئرمین ہیں, اور دوسری جانب وہ ہیں جو پی ٹی آئی کے پرانے دوست بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے اندر اپنی حیثیت بھی رکھتے ہیں, لیکن چونکہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ نہیں ہے لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں نہیں مذاکرات ابھی نہیں ہونے چاہیے. تو ایسے حالات میں مذاکرات ہوں گے کیسے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں مذاکرات تو کرنے ہیں نا, یہ دیکھیں مذاکرات کرنے, دیکھیں پی ٹی آئی تو پہلے مذاکرات پر حکومت کے ساتھ راضی نہیں ہو رہی تھی. وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے. مینڈیٹ ہی نہیں ہے. ہم ان سے بات کریں گے جن کے پاس کچھ دینے کے لیے, جیسے جو کہ اسٹیبلشمنٹ. اب جب کہ تیار ہو گئی ہے پی ٹی آئی تو حکومت کو بھی چاہیے نا, پھر وہ شرائط پہ شرائط رکھے جا رہے ہیں کہ پیچھے نہیں ہٹے گی. یہ جو شرط ویسے رکھی ہے اس میں 26ویں یعنی ترمیم کے دوران جو مذاکرات ہوئے تھے تو ایک وقت میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ چیزیں طے کر لی گئی تھیں, پھر اسے بانی پی ٹی آئی نے جیل سے ویٹو کر دیا تھا. میرے خیال میں یہی خدشہ ہے حکومت کا کہ ہم یہاں کچھ چیزیں طے کر لیں اور پھر وہ جو ہے بانی پی ٹی آئی جیل سے اسے ویٹو نہ کر دیں. یہی خدشہ ہے. بالکل ایگزیکٹ یہی خدشہ ہے. لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو, ویسے یہ جتنی قانون سازی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی کہیں نہ کہیں خاموشی آپ کو تو ضرور نظر آئی ہے نا. تو وہ ان کی ایک نیم رضامندی بھی اس میں شامل تھی. ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کہا اچھا جی آپ قانون سازی کر لیں, آپ آئین سازی کر لیں اور ہم جو ہے اپوزیشن. اب وہ پارلیمان کے اندر بھی اس طرح کی اپوزیشن جو ہے وہ نظر نہیں آئی. اب صورتحال کیا ہوتا یہ ہے کہ چونکہ مذاکرات کے علاوہ اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا بظاہر, لیکن گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ بلے شک لنگر آن ہوتا رہے. مجھے جو نظر آتا ہے جو ہمیں اسسمنٹ ہے اور جو پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے حکومتی زمائے کرام ہیں ان کے اندر یہ ڈسکشن, ٹھیک ہے جی پہلے ہم پیچھے پیچھے تھے اب وہ پیچھے پیچھے ہیں, تو لہٰذا وہ اگر ڈیلے ہوتا رہے تو کیا ہوگا؟ آؤٹ کم فوری نظر نہیں آئے گا. میں آپ کو بڑا کلیئر بتا رہا ہوں کہ آؤٹ کم فوری طور پر یہ 10 15 20 دن کا جو ایک ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے اس کے اندر آؤٹ کم نظر نہیں آتا. اور مذاکرات ہوں گے, مذاکرات اسی ٹیم کے ساتھ ہوں گے جو عمران خان صاحب ترتیب دے کے بھیج رہے ہیں اور وہی لے کے آگے بڑھیں گے. شرائط کی بنیاد پر بڑی مشکل ہے. آپ نے پہلے تو یہ جو برف ہے نا وہ پگھلانی ہے, اس کو ملٹ کرنا ہے, دونوں طرف سے جو کانفیڈنس ہے وہ بلڈ کرنا ہے, اعتماد سازی ہونی ہے. یہی تو کہہ رہے ہیں, حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ٹی او آرز طے کر لیں. اب ٹی او آرز دیکھیں, ٹی او آرز کوئی بھی آپ چیز شروع کرتے ہیں اس کے ٹی او آرز تو طے کرنے پڑتے ہیں نا. لیکن میں دیکھیں جس طرح کی ہجانی ایک سیاسی بحران ہے ملک بھر میں, ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ حکومت بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور پی ٹی آئی بھی, یہ دونوں مل کر ایک مذاکراتی عمل شروع کریں, کیونکہ اس وقت پوری قوم کی نظریں ہیں کہ کب یہ مذاکرات شروع ہوتے ہیں. اب پھر احتجاج کی سیاست تو فی الحال روک دی ہے نا, یا سول نافرمانی کی تحریک بھی جو ہم کہہ رہے تھے 15 دسمبر کو وہ اس کا آغاز ہو جائے گا, 16 دسمبر کی بھی بات کی گئی, لیکن ابھی فی الحال جو کل بانی پی ٹی آئی نے ٹویٹ کیا ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ اس سال جو ہے وہ
ابھی 10-15 دنوں میں کوئی سول نافرمانی کی تحریکی کال نہیں دی جا رہی. اگر جب ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں, جب دیکھیں کال دے دے پی ٹی آئی, تو پھر بھی بیٹھنا ہے نا آپ نے. جی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ابھی ہم مذاکرات شروع کریں بھائی. اس معاملے سے دیکھیں قوم کو جو سیاسی بحران ہے, اس ملک میں معاشی ترقی نہیں ہو سکتی. عابد بھائی صاحب, جس ملک میں سیاسی عدم استحکام ہو, معاشی استحکام حاصل کرنا ہے آپ نے, تو سیاسی استحکام ابھی جو ہے بال ہے وہ حکومت کی کورٹ میں ہے. ان کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کا آغاز کیا جائے, تاکہ پھر کوئی تحریک ہو, پھر کال دی جائے, پھر ایک ملک ایک ہجانی کیفیت میں جائے. یہ فوری معاملہ نپٹنا چاہیے, یہ نہیں نپٹا. حکومت کو خدشہ یہ ہے کہ ہم ان سے جب مذاکرات سٹارٹ کریں تو پتہ لگے کہ جو ہم مذاکرات لے کر آگے چل رہے ہیں تو پیچھے سے ان کا سوئچ آف ہو جائے, تو پھر آپ کی جو آپ نے سٹارٹ جو لیا ہے وہ کہیں رک جائے گا. تو اس لحاظ سے انہوں نے ٹیو آرس کی بات کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹیو آرس طے کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور اس کے لیے میں یہی ایک دن پہلے بھی ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ جب تک کہ عمران خان صاحب نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ لوگوں کو اختیار دے کے نہیں بھیجا, یہ نہیں ہوگا. اور دیکھیے آپ جیسے ہی مذاکرات سٹارٹ ہوں گے, یہاں سے ٹیم اٹھے گی, خان صاحب کے پاس جائے گی, خان صاحب پھر ان کو ہدایت دیں گے, وہ مڑ کے آ کے مذاکرات کرے گی, یہاں سے اٹھے گی پھر جائے گی. یہ اس طرح چلتا رہے گا, یہ ایسے ہوگا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر مذاکرات کا جو چلنے کا ہمیشہ انداز ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اوپنلی کم ہوتا ہے, وہ اندرون خانہ جو ڈرائنگ روم, جی ہاں, وہ ڈرائنگ روم کے اندر پھر چل پڑتا ہے. ابھی بھی رابطے میں گورنمنٹ اور پی ٹی آئی بھرپور رابطے میں ہے. ایک جو بات کر رہا ہوں کہ ایک حصہ جو پی ٹی آئی کا ہے وہ چونکہ مذاکرات کا حامی نہیں ہے, تو حالات یہ لگ رہے ہیں کہ یہ شاید مذاکرات آ کے نہیں بڑھ رہا. لیکن اچزگ صاحب اور مولانا صاحب کی جو میٹنگ ہونی ہے خان صاحب کے ساتھ, وہ بہت امپارٹنٹ ہے. یہ دیکھیں کتنی بڑی اچیومنٹ ہے اگر حکومت نے ان دونوں کا نام دے دیا ہے. دیکھیں اچزئی صاحب اور مولانا, اس ملک کے جہاندیدہ سیاستدان ہے نا, اختلافات بھی ہو سکتے ہیں. ہاں جی ہاں, انہوں نے کہا جی اگر یہ اس میں ثالثی کا رول پلے کرتے ہیں, ثالثی کا رول پلے کرتے ہیں, تو یہ کتنا بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے. فضل الرحمان صاحب کی جو انٹری ہو رہی ہے اور وہ جیل میں ملاقات کے لیے اگر وہ چلے جاتے ہیں محمود خان اچزئی, تو وہ تو پہلے بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہے. جی دو پارٹی. فضل الرحمان صاحب یہ دونوں بڑی قادور سیاسی شخصیات ہیں, ایک بلوچستان کی, ایک پختونخوا کی, یہ دونوں بڑی سیاسی, ان کا پورے ملک میں ایک حجم ہے سیاسی. مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ کو پتہ ہے سیاست کے امام مانے جاتے ہیں. اگر وہ اس میں پڑ جاتے ہیں تو پھر میرے خیال میں پھر اس کی ناکامی کے چانسز کم ہو جائیں گے. پھر حکومت کو بھی بات ماننا پڑے گی جو چیز طے ہوگی, اور دوسری سائڈ پہ جو مانی پی ٹی آئی کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا. دیکھیں نا, پی ٹی آئی کو بھی ماننا پڑے گی, خان صاحب کو بھی, اور پھر گورنمنٹ کو بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آج کل آپ کو پتا ہے کہ مدارس ایکٹ والا معاملہ ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر ابھی رول اگر مولانا صاحب کو مل رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ دونوں اطراف, دونوں پارٹیز کا ان کے اوپر اعتماد ایک لحاظ سے. دوسرا چغتائی صاحب ظاہر ایک شخصیت ہیں, ماضی میں بڑے ان کا کردار رہا ہے, تو اس لحاظ سے وہ اگر انیشیٹو لے کے اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ کہیں نہ کہیں جا کے اپنا ثمر آور ضرور ہوگا. لیکن آپ نے دیکھا کہ مذاکرات کے اندر کہیں نہ کہیں تعطل, تیسری قوت بیچ میں آ جاتی ہے, تعطل ہو جاتا ہے. یہ دونوں کو خیال رکھنا چاہیے, یہ خیال رکھنا چاہیے. اور لیکن دیکھیں عباسی صاحب, مذاکرات کی کامیابی تو پھر دیکھیں نا, یہ تو پوری قوم منتظر ہے نا کہ یہ معاملہ سڑکوں پر نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں استحکام آپ کا نہیں آ پائے گا جب تک پولیٹیکل استحکام نہیں ہوگا, تو آپ کا معاشی استحکام دونوں جو فریق ہیں. گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارے انڈیکس جو ہیں وہ اوپر چلے گئے, مہنگائی نیچے آ گئی. ابھی اپنا سی ایم پنجاب نے چین کا دورہ کیا, تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن دیکھیں نا, یہ باتیں تو سن رہے نا, معاشی اشاریے تو ہم دیکھتے ہیں, لیکن جب مارکیٹ میں جاتے ہیں, لیکن اشارے نہیں دیکھتے نا. تو جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو چیزوں میں کوئی ہمیں مہنگائی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. چلو اس پہ بعد میں کس دن گفتگو کریں تفصیل سے. اے جے کے میں کیا ہونے جا رہا ہے, آپ کی بڑی گہری نظر ہے, ایڈیٹر ہے کشمیر ٹائمز کے آپ, تو یہ بتائیں اس وقت ہم سن رہے ہیں کوئی باتیں, کوئی تبدیلی, کوئی نیچے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کچھ کافی زیادہ کوئی ایکٹیویٹی ایک دفعہ پھر ایکٹیو ہو گیا ہے. ویسے تو فالٹ زون ہے, یہ پہاڑی علاقہ ہے, چھوٹے موٹے آفٹر شاکس تو آتے رہتے ہیں, کیا کوئی بڑا سیاسی زلزلہ آنے کا کوئی امکان نظر آتا ہے آپ کو؟ مجھے فوری طور پر سچی بات ہے خواہ صاحب نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ بس تبدیلی آئی کہ آئی, صبح آئی, شام آئی. تبدیلی تو لوگوں کے رویوں میں آتی ہے, وہ آ بھی گئی ہے. آپ دیکھیے کہ آرڈیننس آیا اور مطالبات آئے, جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات سامنے آئے, اس کو گورنمنٹ نے مان لیا, ہزار احتجاج ہوا, مان لیا. لیکن جو گورنمنٹ کی تبدیلی کا میں دو چیزوں پہ ذرا تھوڑا سا آپ کو ذرا بتائیں اپنا ایکسپرٹ. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے موجودہ پرائم منسٹر ہیں انوار الحق صاحب, اور
ان کے ساتھ ایک فارورڈ بلاک ہے جو 22 اور 23 ارکان پر مشتمل ہے، آلموسٹ آپ کو ساری چیزوں کا اس لحاظ سے علم ہے۔ دوسری طرف سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے پیپلز پارٹی، تیسری نون لیگ ہے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی آپ دیکھ لیں جی ہاں جو لوگ اپوزیشن میں ہیں، اور اسی طرح مسلم کانفرنس کا اپنے وہ تو بھی حکومتی اتحادی ہے نا وہ، اور پھر اسی طرح جے کے پی پی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ پرائم منسٹر کون، آپ پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد لانا چاہ رہے ہیں نا؟ عدم اعتماد کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں استعفے کی باتیں کرتے ہیں، کچھ استعفا ہے، اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اس الٹیمیٹلی اپنا پرائم منسٹر چینج کرنا نا، یہی ایک نقطہ نظر ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر پرائم منسٹر کے ساتھ 23 بندے کھڑے ہیں تو تبدیلی کیا 20 بندوں کے ساتھ آئے گی، 21 کے ساتھ آئے گی؟ مشکل ہو جائے گا نا آپ کو۔ یہی سے اگر بندے پورے کرنے ہیں تو پھر یہ فارورڈ بلاک سے آپ کو بندے توڑنے، فارورڈ بلاک سے آپ کو 10 سے کم از کم 10 بندے آپ کو چاہیے ہیں، یا 15 بندے چاہیے، تب جا کے آپ کی جو ہے نا اسٹرینتھ بڑھے گی۔ تو ان حالات میں تو نہیں لگتا کہ فوری طور پر وہاں پر جو ہے اس طرح کی تبدیلی جو ہے۔ پچھلے دنوں ایک صدر اعظم کشمیر سے سابق وزیر اعظم ہیں سردار یعقوب صاحب، پولیٹیکل شخصیت ہیں، وہ بھی ملے، چودھری ریاض صاحب ہیں جو پیپلز پارٹی کے امور کو دیکھتے ہیں جی، کہ وہ بھی ملاقات ایک ہوئی ہے۔ تو ان کا خیال ہے کہ اگر ہم یہاں سے ہمارے پاس ایک برسر سلطان صاحب کا کوئی دڑا ہمارے ساتھ مل جاتا ہے کہ ان کے پاس بھی 4-5 لوگ ہیں، وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں تو ہماری اسٹرینتھ بڑھ سکتی ہے کہ یہ آپ کو ممکن نظر؟ میری انفارمیشن یہ ہے، میں جو ظاہر ہے ہر بندے کی اپنی اپنی انفارمیشن، میرا خیال یعنی میری جو انفارمیشن اس پر بنیاد بات کر رہا ہوں، ضرور ملاقات ہوئی پیپلز پارٹی کے زعماء کرام کی برسر سلطان محمود چوہدری صاحب سے جو پریزیڈنٹ ہیں، لیکن ان کا کوئی بھی اس گروپ کا جو 5 سے 6 بندوں پر مشتمل ہے، وہ کوئی بھی چھوڑ کے حمایت کی طرف نہیں جا رہا، دوسری طرف نہیں جا رہا۔ پیپلز پارٹی میں شمولیت کی بھی بات کی ہے، سر دعوت ضرور ہوتی ہے، بالکل دعوت ہوئی ہے، لوگ ملتے ہیں، جی سیاسی لوگ ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، ماضی میں ملتے رہے۔ آپ کو یاد ہوگا ماضی قریب کے اندر بھی جب یہ تبدیلی آ رہی تھی تو اس وقت برسر سلطان محمود چوہدری صاحب ایک مرکزی رول میں تھے، لیکن ان کا بندہ نہیں آ سکا اس وقت پرائم منسٹر انوار الحق صاحب، ابھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں نا، لیکن ابھی جو ہے وہ پرائم منسٹر انوار الحق چودھری کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ 23 کے 23 بندوں کے اندر ان کا بھی شمار ہے، ٹھیک ہے۔ پیپلز پارٹی کے اندر کیا ہے جی؟ پیپلز پارٹی کے اندر آپ دیکھیے کہ صدر ہیں جناب چودھری یاسین صاحب، چودھری یاسین صاحب، اگر وہاں پر جو ماضی کی ایک روایت ہم نے دیکھی، چلو ایک انسیڈنٹ کو چھوڑ کر باقی جو ہے وہ صدر پارٹی جو ہے پرائم منسٹر آتا رہا، تو اگر چانس بنتے ہیں تو ہم جو یاسین صاحب کا ہو سکتا ہے۔ وہاں پہ 2-3 کینڈیڈیٹ بالکل ہیں، اس میں جناب حاجی یعقوب صاحب ہیں چونکہ سابق پرائم منسٹر پریزیڈنٹ رہے، اسی طرح اپنا راٹھور صاحب ہیں، فیصل ممتاز راٹھور صاحب، وہ سیکرٹری جنرل ہیں، لیکن سردار یعقوب صاحب ہیں، سردار 3 بڑے لوگ ہیں، جو لطیف اکبر بھی ہیں، لطیف اکبر اسپیکر ہیں، ہے وہاں پہ۔ لیکن آپ اگر اوور آل پارٹی نے ہمیشہ جب ہم دیکھا سینٹرلی اعتماد کیا تو اس نے پریزیڈنٹ پہ اعتماد کیا۔ اب انٹرنلی جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، آپ ارکان ایک دوسرے پر جو بات چیت کرتے ہیں وہ ہوتی رہتی ہے۔ ایسے حالات میں مجھے بتائیں کہ نون لیگ کہاں کھڑی ہے جس کے 9 بندے ہیں جو سپورٹ کریں گے کس پرائم منسٹر کو؟ وہ اس وقت تک تو ایک بندے کو چھوڑ کے میں کہہ رہا ہوں وہ باقی سارے کے سارے چودھری انوار الحق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہر بندہ یقین دانی کرا رہا ہے، یہ آف دی ریکارڈ یا آن دی ریکارڈ، اور اس کی کیبنٹ کا حصہ بھی ہے۔ مزہ تب آتا ہے، یہ پتہ تب لگتا ہے جب آپ کیبنٹ سے باہر نکلتے ہیں اور پھر سے بتاتے ہیں کہ جی میں تو گورنمنٹ سے باہر نکل کے دوسری پارٹی کی حمایت کر رہا ہوں۔ ابھی تک تو نون لیگ بھی اچھا نہیں، چلو یہ ساری نون لیگ کیا چاہتی ہے؟ وہ حکومتی تبدیلی چاہتی ہے نون لیگ، مسلم لیگ نون کو حکومت تبدیل ہو جائے، ان کی خواہشات کیا ہیں مسلم لیگ نون کی؟ میری جن بندوں سے جو گورنمنٹ کا حصہ ہے، منسٹر صاحبان سے بات ہوئی، ان میں سے جو 3-4 ہیں ان کی جانب سے کوئی اندیا نہیں آیا۔ نہیں، انہوں نے کیا فیصلہ کرنا؟ فیصلہ تو اوپر سے آنا کہ اللہ آپ کو مرکز سے لگتا ہے، تو مرکز نہیں، تو مرکز اگینسٹ نہیں جا رہا، ابھی تک مرکز اگینسٹ نہیں جا رہا، ٹھیک ہے۔ مرکز اسی سسٹم کو لے کے چلنا چاہتا ہے، اس کی وجہ ابھی مرکز تیاری میں یا تو بندہ ان کا تبدیلی کی جو باتیں چل رہی ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ گفتگو ہے، حقیقت ہے، افسانہ اس میں کتنا ہے؟ کوئی یہ چیزیں اس میں حقیقت کتنی ہے یہ بتائیں۔ ایفرٹ بالکل ہو رہی ہے، ایفرٹ ہوئی بھی ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ 2 پولیٹیکل پارٹیز جن کا فیصلہ فیڈرل نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، باقی تو
22-30 بندے وہاں سے MLA صاحبان اور منسٹر صاحبان وہاں سے ہیں جو فارورڈ بلاک کے ساتھ کریں. نون لیگ جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ہم الیکشن سے پہلے اگر تبدیلی ہو تو یا تو فارورڈ بلاک سے بندہ آ جائے ہم سپورٹ کر سکتے ہیں, یا ہمارے سے بندہ آ جائے تو سپورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, 9 بندوں کا تو نہیں ہوگا, نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن میں جائیں تو ہمارے پاس فی الوقت ابھی یہ جو 2024 کا سال ہے یہ سکون سے گزرے گا. 2024 دونوں صورتوں میں سکون سے گزرے گا. مجھے ادھر بھی کوئی اتنی خاص نظر نہیں آتا اور ادھر بھی یہ جو موجودہ انوار اللہ کی حکومت ہے اس کے لیے وہ خطرہ تو نہیں ہے 2024 میں؟ نہیں 2024 میں نہیں لگتا. 25 میں دیکھیے آنے والے ایک دن میں کیا ہو سکتا ہے یہ کہنا مشکل ہے, چونکہ یہ سارے فیصلے یاد رکھیں ہر 2 صورتوں میں فیڈرل سے ہونا ہے, ہر 2 صورتوں میں مقتدر کوفتہ میں چھوٹا سا یہ بتا دیں. میں 24 کی ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. 24 دیکھیں, میں 24 کی ایک بات یہ کرنا, دیکھو PTI نے جو سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا کیا تھا وہ بھی 24 میں نہیں ہونے والی. ٹھیک ہے جی, اور 24 میں صرف مذاکرات ہونے, ہر طرف مذاکرات ہوں. مسلم کانفرنس کی بحالی کی خبریں ہم نے پچھلے دنوں دیکھی اخبارات میں اور باقی سوشل میڈیا پہ بحالی ہو رہی ہے. اور جو کل کا دن ہے 18 دسمبر چودھری غلام عباس کی برسی میں بڑے بڑے زعماء بھی سنا کہ ان کو مدعو کیا گیا تھا, اور شمولیت کے اعلان کی بھی خبریں اس طرح ہم نے دیکھی. کل کون کون مسلم کانفرنس میں شامل ہونے جا رہا ہے یہ بھی بتائیں ذرا ناظرین کو, آپ کے پاس بڑی خبریں ہیں اور مسلم کانفرنس پر بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آپ. دیکھیے چونکہ چودھری غلام عباس مرحوم کی برسی ہے اور اس میں واقعی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے زعماء کرام شریک ہو رہے ہیں, یہ بات درست ہے, اور اس میں پرامننٹ فگر ضرور ہوں گے. اس کی بحالی کی بات بھی پالیسی سازوں کے ہاں ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہی. کل کتنے لوگ شامل ہونے اس میں مجھے فوری طور پر ایسا نہیں لگتا کہ کوئی بڑی شخصیت جو ہے فوری طور پر مسلم کانفرنس میں شمولیت اختیار, لیکن ہوں گے آنے والے دنوں میں. اور خاص کر یہ بات ہو رہی ہے پر آپ کے نزدیک کہ یہ باتیں جب تک 100% شامل نہ ہو جائیں جی تب تک کہنا آپ کو پتہ ہی ہے مشکل ہے. وہ 99 پہ بھی جو ہے نا, جب 99 پہ بندہ کھیل رہا ہو نا تو وہ آؤٹ ہو جائے تو اس کو نروس 99 کہتے ہیں, وہ اس کی سینچری نہیں ہوتی. تو جب تک یہ 100% کوئی شامل نہ ہو جائے تب تک کہنا مشکل ہے. لیکن بڑے لوگوں کے ہاں جو ہے نا یہ گیم بیسیکلی اپنے مفادات کے لیے بھی ہوتی ہے. میں اس لیے ایسے کہہ رہا ہوں کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے ہاں, ان فگرز کے ہاں جو بعض اوقات مسلم کانفرنس کا بھی کندھا استعمال کر کے اپنا سکور سیٹل کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی حیثیت کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کوئی سردار عتیق صاحب کے کندھے پہ رکھ کے بندوق کوئی چلا گیا کندھا استعمال ہو گیا. سردار صاحب بھی بڑے جاندیدہ آدمی ہیں, وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے پالیسی سازوں کے ہاں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور ڈسکس ہے. ڈسکس ہو رہی ہے, لیکن کب ہونی ہے, الیکشن سے پہلے ہونی ہے, الیکشن کے قریب ہونی ہے, یا آگے سے ہونی ہے, یہ مشکل. لیکن چونکہ آپ دیکھیے کہ اس عرصے کے اندر ایک چیز ہم نے ضرور نظر آئی کہ جو آزاد کشمیر کی جو اسٹریٹ کی پالیٹکس ہے اس کے اندر مسلم کانفرنس نے تھوڑی بہت انگڑائی جو ہے نا وہ بیان بازی کی صورت میں ضرور لی ہے. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی عابد عباسی صاحب کا جو ایکسپرٹ اوپینین ہے آپ نے جانا. آج کے لیے اتنی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.